بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا، مولانا کے ساتھ دوسری بار ہاتھ ہو گیا۔ پہلی بار ہاتھ کیا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے، اور آپ کو وہ چہرہ یاد ہوگا جب مولانا صاحب دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد میں پہنچے تھے، لیکن پھر نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو اے سے لے کے زیڈ تک ابھی فارمولے ہیں، میں ان چیز پہ چلوں گا۔ لیکن آج جب میں بھی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی، تو مجھے وہ چہرہ دوبارہ یاد آ گیا۔ کہاوت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک سوراخ سے دو بار مومن ڈسا نہیں جاتا ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ تو دوسری بار ہاتھ ہو گیا، دوسری بار ڈس گیا اور اسی سوراخ سے ڈسے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ ہوا یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون مریم نواز پر امید اور فل کانفیڈنس کے ساتھ آج کے اجلاس میں گیا، اور ان کو لگا کہ نہیں نہیں، پیپلز پارٹی کو تو ہم بالکل منا لیں گے اور کہہ دیں گے کہ نہیں، انہوں نے استعفیٰ دینا ہے۔ بٹ یہ بات کافی دنوں سے ہر سیاسی پنڈت کہہ رہا تھا، ہر تجزیہ کار کہہ رہا تھا، بچے کو بھی پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی سندھ پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ 2008 سے لے کے ان کی ابھی تک یہاں پر حکومت ہے، اور جو سندھ کے حالات، جو کراچی کے حالات اس وقت کر دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، دوبارہ ان کو حکومت نہیں ملتی۔ حکومت کیا، شاید ان کو اتنی نشستیں نہ ملیں، وہ کیوں کمپرومائز کریں گے؟ زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے زبردست گیم کھیلا، مریم نواز کو لاڑکانہ لے گئے، بھٹو کے مزار پر حاضری بھی دلوا دی، ہر چیز کر لیا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا نام نہیں تھا، وہاں پر جلسے کر لیے، وہاں پر عوام آ گئی، بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر خطاب کر لیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں لاہور میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کے خطاب کرتے تو 4 لوگ سے زیادہ لوگ جمع ہو پاتے؟ ڈیڈ ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی۔ لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، لیکن حیرت کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو جتنا بھرپور طریقے سے کھیلا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابھی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، مولانا صاحب انتہائی مایوس، انہوں نے ایک لفظ بولا کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ نہیں آتی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے فیصلے لے کر، تب تک یہ لانگ مارچ مؤخر سمجھا جائے، اور یہ کہہ کے وہ نکل گئے۔ مریم ان کو روکتی رہیں کہ نہیں آپ آئیں، واپس آئیں، لیکن وہ چلے گئے۔ وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ وہ چلے گئے۔ بیسیکلی مولانا صاحب پورا سسٹم لپیٹنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں نئے انتخابات ہوں۔ مریم نواز، نواز شریف بھی ان کے ہم نوا ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے۔ ان کو ایک امید ہے کہ دوبارہ اگر الیکشنز ہوں گے تو شاید ان کو ووٹ مل جائے، شاید مل جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو یہ امید ہی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ ختم ہو گیا سب کچھ تو ملنا ملانا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت صرف اس بات کی، اس ساری ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہے، کیا مولانا صاحب نے سبق نہیں سیکھا تھا؟ پہلے جب وہ لانگ مارچ لے کے وہاں پہ پہنچے تھے، دھرنا لینے کے لیے پہنچے تھے، دھرنا دیا تھا زبردست، اور انہوں نے کہا تھا ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ بھی آخری جو خطاب کیا تھا، کہا تھا کہ بس اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھرنا ختم ہو گیا، دھرنا جاری رہے گا، مختلف شہروں پر دھرنے دیں گے۔ کیا وہ ایپیسوڈ کافی نہیں تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنے مفادات کے کام کرتی ہے، یا نون لیگ صرف اپنے مفادات کے کام کرتی ہے؟ تو پھر دوبارہ یہ انٹرٹینمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوبارہ یہ ایڈونچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ افسوس ہوا مولانا فضل الرحمان کے آج بات چیت کو دیکھ کے۔ ہنسی تو مجھے آ رہی ہے، لیکن وہ ان کی صورتحال پر آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو یوز کیا گیا، اور کس طرح سے آج انہوں نے غصے کا اظہار کیا، لیکن دبے الفاظوں میں کیا۔ 8 گھنٹے اجلاس جاری رہتا ہے، 8 گھنٹے اجلاس کے بعد کوئی بات نکل کے سامنے آتی نہیں ہے۔ شدید اختلافات ہیں پی ڈی ایم میں، دراڑ ہے یہ بحث نہیں ہے، دراڑ کتنی ہو گئی ہے یہ بحث ہے، کس حد تک ہو گئی ہے یہ بحث ہے۔ زرداری صاحب نے آج کہہ دیا نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، ان کو استعفے دے دیتے۔ مریم صاحبہ نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو 2 ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کی تو جان کو خطرہ ہے۔ زرداری صاحب نے بہت معصومانہ بات کی کہ آپ کیا چاہتی ہیں، ہم لاٹھیاں کھائیں، ہم جیل جائیں، ہم پر کیسز بنیں، اور آپ لندن میں بیٹھی رہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایک ووٹ کا بھی یاد دلایا، ساگ ڈار جو باہر ہیں سینیٹر ہیں ان کا ایک ووٹ۔ مریم نواز نے انہوں کہہ دیا کہ ہماری قومی اسمبلی میں جتنی نشستیں ان سب نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ سینٹ میں ہماری جتنی نشستیں، غالباً 17 نشستیں ان کی سینٹ میں ہو چکی ہیں، ہم نے پھر ووٹ دیا۔ آپ ایک ووٹ کی بات کریں تو جناب یہ چوچو کا مربع، پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد، اس کے غبارے سے ہوا نکلی نہیں ہے، یہ غبارہ ہی پھٹ گیا۔ مطلب ہوا نکلتی ہے نا تو اس میں دوبارہ ہوا بھر دی جاتی ہے، یہ تو غبارہ ہی پھٹ گیا، مطلب اب یہ دوبارہ ریوائیو نہیں ہو سکے گا۔ اور لانگ مارچ مؤخر ہونے کا مطلب یہ کہ اب لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں جو گین کیا ہے وہ یا تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کو کوشش کرنی چاہیے مہنگائی کی بات کر لیں یار, مہنگائی کی طرف آ جائے. پی ڈی ایم اگر مہنگائی کی بات کرتی نا تو کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی الزامات, بیہودہ الزامات, فضول الزامات لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف مہنگائی کا کارڈ کھیلتی تو عوام خود ان کے ساتھ چل کے جاتے. عوام کو اپنے پیٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا ہے. ووٹ کو عزت دو, کسی کو نہیں سمجھا. آپ باہر روڈ پہ پوچھیں گے نا یار ووٹ کو عزت دو, کیا کہ یار پہلے روٹی کو عزت دے دو جو کہ پیٹ میں جانی ہے. روٹی نہیں مل رہی ہے تو ووٹ کو عزت کیا دیں گے. وہ روٹی کا بندوبست ہونا چاہیے, کپڑے کا بندوبست ہونا چاہیے, مکان کا بندوبست ہونا چاہیے, چھت کا بندوبست ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے مینیفیسٹو رہا ہے, نعرہ رہا ہے. تو جناب اب دیکھنا یہ ہے, یہ سیاسی جنگ ہے, اور یہ جنگ پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان نہیں ہے, یہ جنگ پی ڈی ایم کی اپنی اندر کی ہے. یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے فی الحال یہ میری نظر میں اب ختم ہو چکی ہے. خیر, ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا, کافی باتیں تھیں, کوشش کی کہ وہ باتیں آپ تک پہنچا سکیں. نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.